اور کچھ سوالات آپ کے ہیں تو وہ جب کیسر صاحب آئیں گے انشاءاللہ یا پھر نیکسٹ پیس میں آپ ان سے آئی وہ کر تھنک دیجیے گا جو ہم آپ اگر شروع ان میں کو جواب فرمانا دے دیں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ بتائیں بشیر صاحب، اگر آپ کیسر صاحب کا ویٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کو کوشچنس نہیں، مجھے ڈلیور کر دیں گے. ایسے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ میرے لیے تو میں تو پبلکلی سوشل میڈیا پر بھی ہوں، میں تو ریلیجیس ٹالرنس پہ بلیو کرتا ہوں کہ میں تو جس طرح بھی وہ آپ یا کوئی اور بات کر رہا تھا کہ انہوں نے بچے کو نہلا رہے تھے گرم دودھ سے، تو اگر کوئی ان کی ریلیجیس پریکٹس ہے، مطلب کسی بھی مذہب کی ایسی ریلیجیس پریکٹس نہیں ہے، تو میں آپ نے جو پریکٹس ٹالریٹ کرتا ہوں. میں ریلیجن پہ کریٹیسائز کرتا کیونکہ ہاں یہ کہہ سکتا ہوں میں ڈسپری کرتا ہوں، لیکن ان کا اپنا ریلیجن اسلام ہمیں درس تو یہ دیتا ہے کہ دوسروں کی ریلیجن کا جو ہے ادب احترام کیا جائے، ورنہ وہ آپ کے ریلیجن کو برا بھلا کہیں گے. تو مجھے تو کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ بات کر لیں، کوئی بھی آنسر دے دے یا یو نو so that I could everyone could understand how to tackle this situation اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے across every day. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تھینک یو. اچھا بھائی میں بھی جی واپس آ ٹھیک گیا ہے ہوں جسٹ بشیر ٹو لیٹ صاحب. یو نو. ہاں چلے ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. بس ہماری بات تو ہو رہی ہے اور بشیر صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے لیکن پھر انہوں نے وہ بات ختم کر دی ہے. ہمارے شور. پاس سر بس ایک ہی رہتے ہیں، زیب افریدی صاحب، اور فیلا واپس آ چکی ہیں تو ول ٹیک دیس ٹو. اینڈ میرے خیال سے یہ پھر ہم سائن آف کر لیں گے تو بہتر ہوگا. جی شور شور. جی زیب آفریدی صاحب ویلکم آن بورڈ. وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے؟ وعلیکم السلام جناب. فرمائیے جناب. جی ہوپ فلی جو ہماری اسپیس ہے اس کے ٹاپک کے مطابق ہی ہوں گے. جی گو آن. جی سر. سر ایک تو یہ ہے، آپ نے اس سے پہلے تھوڑی بہت اس پہ نظر ثانی بھی کی تھی، بات بھی کی تھی. یہ جو مین سٹریم میڈیا پہ جو آج کل کنٹینٹ چل رہا ہے، جو ڈرامے چل رہے ہیں، تو اس پہ جو مطلب اس ٹائپ کا جو کنٹینٹ چل رہا ہے نا، تو اس کو ہم کس طرح مطلب انکاؤنٹر کریں. اب ہماری جو مطلب اس پہ جو کانٹینٹس اس پہ چل رہا ہے نا، اس کو انکاؤنٹر ہم نے کس طرح کرنا ہے. ایک تو یہ بات ہوئی کہ مطلب کوئی اسلامک ڈرامے یا جو ہمارا جو اسلامک کلچر ہے اس ٹائپ کے کچھ ڈاکومنٹریز یا ڈرامے ہونے چاہیے، اس تناظر میں انکاؤنٹر ہونا چاہیے، یا کس طرح اس کے لیے جو آئیڈیاز اسپیسیفائی ہونی چاہیے. دوسری بات سر یہ ہے کہ یہ جو ٹک ٹاک کی جو ایپ ہے، جو آج کل بہت زیادہ اس پہ ویڈیوز بھی بن رہے ہیں، اور زیادہ تر اس پہ جو ہے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. مطلب اس پہ وہ ویڈیوز بنا کے، اور ڈانسنگ ویڈیوز زیادہ تر اس پہ جو کانٹینٹ چل رہا ہے وہ زیادہ تر ڈانسنگ کا جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اور وہ یہ بھی ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ وہ خود کو سیلیبریٹی جو ہے کنسیڈر کر کے، اور ایک ایڈکٹ جو ہے وہ ہو چکے ہیں. اور اس میں بہت زیادہ جو ہے ایک کامن جو فیملیز ہیں اس کی جو ہے گرلز اور بوائز سارے اس پہ جو ہے اس کی جو ہے کانٹینٹ چل رہی ہے، ویڈیوز چل رہے ہیں. تو اس چیز کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہونا چاہیے، اور کوئی لیگل طریقہ، کوئی اس طرح کورٹ، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں اس کے اگینسٹ کوئی کیس ہونا چاہیے کہ اس طرح کے کانٹینٹ کو اگر بین کیا جائے تو؟ دیکھیں دو چیزیں اس میں. جو پہلی آپ نے ڈراموں والی بات کہی وہ میجر چیز ہے، دوسری جو ہے وہ اتنی میجر چیز نہیں ہے، اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. ریوائولسٹ موومنٹ ہماری، اس میں جو کلچرل ریوائول کا ایلیمنٹ ہے وہ اس کی بیس ہی اس چیز پہ ہے کہ ہم نے اس لبرل میڈیا سے اپنا کلچر واپس لینا ہے. لیکن یہ پورے پاکستان کی ذمہ داری ہے، ہر پاکستانی کو اس میں حصہ ڈالنا پڑے گا. ہم نے اس میں کام کرنے ہیں دو. نمبر ون یہ کہ ہم نے ہیڈ آن کولیجن کرنی ہے ان سے، کیونکہ یہ اس طرح کے جو ڈرامے بناتے ہیں یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کے لو کو وائلیٹ کر کے بناتے ہیں. یہ پیمرا کے رولز ہیں اس کے خلاف جا کے بناتے ہیں. تو ہم نے ان کے ڈراموں پہ، یعنی پوری ہماری تیاری ہے کہ ہم نے ان پہ لیگل کیسز کرنے ہیں. ہم نے ان کے ڈرامے روکنے ہیں، ہم نے ان کو جرمانے کرانے ہیں. اور ہم نے جو ابہام ہے ابھی اچھا ہوا ہے پیمرا ورسز اے آر وائی جو کیس آیا ہے، اس میں کئی جو ٹیکنیکل پرابلمز پیمرا میں سامنے آئے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ گئے کہ ان کو بھی اس میں پہلے انشاءاللہ ایڈریس کرائیں گے. اور اس کے بعد پھر ہماری ایک ہیڈ آن کولیجن سے ہوگی لیگل گراؤنڈ میں. لیکن یہ ایک اس کا پہلو ہے. دوسرا پہلو ہے کہ اس میں ہر پاکستانی حصہ لے، وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کیسے. میڈیا
آپ یقین کریں سوائے پیسے کے کچھ نہیں ہے. جب ایک سین بنتا ہے نا، جب ایک تو لاکھوں روپے اس میں لگتا ہے کہ اس میں جو فرنیچر والے ہیں انہوں نے اپنا وہ بتایا ہوا ہوتا ہے، پیچھے جو کرٹنز لگے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی وہ پروڈکٹ پلیسمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ سب اپنا اپنا مال ڈرامے کے ذریعے بیچ رہے ہوتے ہیں. وہ پیسو سیلنگ ہے، وہ ایکٹیولی ایڈ نہیں ہوتے، لیکن وہ اس کو پروڈکٹ پلیسمنٹ کہا جاتا ہے. یہ ہمارے سارے ڈرامے اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں. کیوں ان کو اتنا پیسہ ملتا ہے؟ اس لیے کہ اپنی ٹی آر پیز دکھاتے ہیں. ٹی آر پی کیا ہوتی ہے؟ ٹیلی ویژن ریٹنگ پوائنٹ. کہ جتنے لوگ دیکھیں گے اتنی ان کی ریٹنگ اوپر آئے گی، اتنے ان کو ایڈورٹیزمنٹ کا پیسہ زیادہ ملے گا، اتنے ان کو پروڈکٹ پلیسمنٹ زیادہ ملے گی. اب یہاں پہ ایک رول آ جاتا ہے ہمارا سارے پاکستانیوں کا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم میسو بائک آؤٹ کمپین سٹارٹ کریں گے ان ڈراموں کی. ٹویٹر پہ، فیس بک پہ ہیش ٹیگ چلا کے، کمپین چلا کے بھائی نہیں دیکھیں گے. کیونکہ اگر کنزیومر ہم ہیں، آپ کا کسٹمر ہم ہیں، آپ کا کنٹینٹ کنزیوم ہم کرتے ہیں، تو پوری دنیا میں مارکیٹ کا یہ اصول ہے کہ جو کنزیومر ہوتا ہے اس کی مرضی کا پروڈکٹ مارکیٹ میں آتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چیز ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بہنیں بیٹیاں دیکھیں، ہمارے بچے دیکھیں، وہ آپ ہمارے سروں پہ مسلط کر دیں. ہم نہیں چاہتے یہ. تو پورا پاکستان اس میں جب کنٹریبیوٹ کرے گا تو ان کو اصل ہٹ پڑے گی جب ان کی ٹی آر پیز نیچے آئیں گی، جب ان کے پیسے آنے بند ہوں گے. پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ یہ پاکستانیوں کو سنیں کہ اچھا آپ بتائیں آپ کو کیسا ڈرامہ چاہیے. پھر یہ وہ ڈرامے بنانا شروع کر دیں گے اس طرح کے کہ جو ہم پاکستانی دیکھنا چاہتے ہیں. اس میں پورے پاکستان کو حصہ لینا ہوگا. یہ ایک دو لوگوں کا کام نہیں ہے. ہم نے ان کی ٹی آر پیز گرانی ہے. ہم نے اٹھ کھڑے ہونا ہے کہ نہیں بھائی، وی سی نو ٹو بے غیرتی، وی سی نو ٹو فحاشی، وی سی نو ٹو یہ جو لبرلزم پروموٹ کیا جا رہا ہے. کہیں دیور اور بھابھی کا عشق چل رہا ہے، کہیں وہ مرد کا سالی کے ساتھ عشق چل رہا ہے، کہیں کیا چل رہا ہے. یہ سارے کا یہ حرام کاری نہیں چلے گی. تو اس میں ہم سب نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، ہم سب نے بائک آؤٹ کرنا ہے، ڈرامے دیکھنے بند کرنے ہیں. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں 12 مہینے کے اندر ہمارے کنٹینٹ کی نیچر ہی چینج ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ پہلا میدان ہم نے مار لیا. انشاءاللہ. اس کا جو طریقہ کار ہے میں وہ بھی اس ساتھ ایکسپلین کر دوں کہ ابھی ہم نے بڑی تھوڑی سی ممبرشپ ریوائولسٹ کی ہم نے سٹارٹ کی ہے. ابھی دوبارہ سے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں ہم نے 1 کروڑ لوگ اپنے ممبرز انشاءاللہ بنانے ہیں. انشاءاللہ 1 کروڑ لوگ. کیونکہ جب کسی کوز کے لیے 1 کروڑ لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، جب 10 ملین لوگ کھڑے ہوں then people will listen to you. تو ہم یہ ممبرشپ فارمز گوگل فارمز ہیں بڑے سمپل، وہ دوبارہ سے ہم وہ ایکٹیویٹ کرنے لگے ہیں. ہمیں میس ممبرشپ چاہیے، اس کو سپریڈ کریں، لوگوں کو لے کے آئیں، اس لیے کہ اب ہم پہ یہ ذمہ داری ہے. میں یہ بات بڑی دفعہ کہتا ہوں کہ لفظ ظہور کا استعمال کیا گیا ہے برائی کے لیے کہ یہ پیرشبل چیز ہے، اس نے پیرش ہونا ہے بائی اٹس نیچر، کیونکہ اس میں وہ سسٹینیبل نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود انسیڈنٹلی کبھی کبھی برائی اچھائی سے جیت جایا کرتی ہے. لیکن ہمیشہ جب بھی وہ جیتتی ہے تو وہ اس لیے نہیں جیتتی کہ وہ بڑی طاقتور ہو جایا کرتی ہے، بلکہ اس لیے جیتی ہے کہ اچھے لوگ خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. ہم اب یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھ جائیں. اب ہم نے پش بیک دینا ہے. اب ہم نے بائک آؤٹس کرنے ہیں. اب ہم نے ڈرامے کی ٹی آر پی نیچے لے کے آنی ہے. وہ یہ 1 2 بندوں سے نہیں ہوتا، یہ بلینز کا کام ہے. سب کا پاکستان ہے، سب کا اسلام ہے. ایوری بڈی ہیز ٹو ٹیک پارٹ ان اٹ. اگر اپنے بچوں کا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو یہ ذمہ داری ہے. گھروں میں بیٹھیں گے تو اس کا حساب بھی ہمیں دینا ہوگا. گھروں میں نہیں بیٹھیں گے اور پھر بھی اگر ہمیں چینج کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم پھر بھی کامیاب ہیں. اس لیے کہ ہم وہ بیج لگا کے جائیں گے کہ ہمارے بعد جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اس کو درخت میں وہ کنورٹ کریں گے، اس کی آبیاری وہ کریں گے. لیکن ہم بھی کر سکتے ہیں. ہم اوپریسڈ ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے ہم میجورٹی نہیں ہیں؟ یہ کیا 2-3% لبرلز یہ کیا بیچتے ہیں ہمارے سامنے؟ اصل طاقت آپ ہیں، اصل طاقت ہم ہیں. یہ ہماری بچیوں کے پردے کی جنگ ہے. ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ کا تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں جہاد کا موقع دیا ہے، لیکن اپنے گھروں میں بیٹھ کے موقع دیا ہے. تلوار اٹھا کے آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، گرمی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں میں نے ٹی وی نہیں دیکھنا. آپ سوشل میڈیا میں ہماری کمپین چل رہی ہے، اس میں حصہ لیں. آپ کا کام جاری ہے. یو آر ڈوئنگ what you're supposed to do. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم سب نے مل کر اسے ختم کرنا ہے. ہم کریں گے تو ہمارے آگے بہنوں کے پردے بچیں گے، ہماری بیٹیوں کے پردے بچیں گے. ورنہ یہ تو جس طرف پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں ان کا تو بس نہیں چلتا. یہ پاکستان کو کب سے پاکستان کو یہ لبرل سیکولر بنا چکے ہوتے. So that is something we've got to do. اور وہ سیکنڈ پوائنٹ سر. سوری اگین میں عمر کے حصے میں جا رہا ہوں نا جہاں پہ چیزیں
भूल जाती हैं। सॉरी गो ऑन। अच्छा वो टिकटॉक वगैरह वाला देखें, एक एक होता है रूट प्रॉब्लम और एक है ब्रांच प्रॉब्लम। ये जितना आप टिकटॉक वगैरह वाला देख रहे हैं ना सारा, ये रूट प्रॉब्लम नहीं है, ये ब्रांच प्रॉब्लम है। इसलिए उसमें दो तीन एलिमेंट्स हैं। एक तो हमारे फाइनेंशियल हालात भी इस तरह के हैं कि हर आदमी चाहता है कि वो किसी न किसी तरह से इनकम लेके आ जाए। तो बहुत से बच्चे बच्चे मेरा उनसे जाती ताल्लुक है जो इस तरह के सोशल मीडिया वगैरह पे इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, और उनका भी फीडबैक यही होता है कि सर क्या करें, कहाँ से लाएं पैसे, मजबूरी है, करना पड़ता है। तो एक तो उसमें एलिमेंट ये है। दूसरा एलिमेंट उसमें ये है कि जब नेशनल लेवल पे इस तरह से फहाशी पे मबनी एक पैराडाइम खत्म होगा तो लोग आहिस्ता आहिस्ता ये काम खुद ही छोड़ देंगे। अभी तो वो इसलिए करते हैं कि उनको मीडिया में भी यही नजर आता है, टीवी ड्रामे में यही नजर आ रहा है, फिल्म में यही नजर आ रहा है, टीवी एड्स में यही नजर आ रहा है, तो वो भी उसी का हिसाब बनने की कोशिश करते हैं। सो देयरफॉर आई डोंट थिंक कि उसमें कोई इतना सब्सटेंस है कि वो सस्टेन कर सके ऑन इट्स ओन। असल चीज जो है वो है कि सांप को हमने उसका सर कुचलना है, बाकी खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच इंडीड। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि एक दो बहुत रिस्पेक्टेबल नाम हमारे साथ आए हैं। सैम हमें सुन रहे हैं और उसके साथ क्यू, पूरा नाम नहीं लिखा, बट आई अंडरस्टैंड कि आपने अपने बारे में लिखा है कि यूर स्टॉन्च फेमिनिस्ट। यू नो आई लव टू कन्वर्स विद पीपल जिनके ऑपोजिट व्यूज हैं। सो मोर देन हैप्पी टू हैव यू ऑन बोर्ड। और सैम, प्योरली आउट ऑफ रिस्पेक्ट टू यू ब्रदर, वेलकम ऑन बोर्ड। मैं चाहूंगा कि आप भी अगर एक दो बातें हमारे लिए कहें तो हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात होगी। सो देयर यू गो। मैं एक को इत्तेफाक के लिए बुला रहा हूँ, एक को इख्तलाफ के लिए बुला रहा हूँ। ब्यूटी ऑफ सोशल मीडिया। राइट। जैब, आपका इस पे फर्दर कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, बस यही दो क्वेश्चंस थे। थैंक यू जी, बहुत बहुत लेकिन शुक्रिया सर आपका। मैं यहाँ पे एक एक ही बात कहूंगा कि जो मतलब अब जिस तरह मैंने ये कहा कि मतलब जो टिकटॉक पे ये चीजें जो है अब बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रही हैं, तो दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ओवर सोसाइटी। जो सोसाइटी में अब ये जो ग्राउंड लेवल पे चीजें हो रही हैं ना, वो अभी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, जी जो जैब, यंग। मैं वही, जैब कदा कलामी की बात है, हम वही उस बात की रेपुटेशन में चले जाएंगे ना तो उसका फायदा नहीं है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि दिस इज ऑल हैपनिंग इसलिए कि हमारे पास एक लिबरल पैराडाइम है। जब हम उसको तोड़ेंगे तो ये चीजें बजाते खुद एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये एमिनेशन है उस पैराडाइम की। जब वो पैराडाइम खत्म होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। सो नहीं तो प्लीज अच्छा उसकी आप अच्छा, फिक्र ना करें, इंशाल्लाह वी विल ठीक गेट है, दैट डन। ठीक है सर। तो इसके लिए सर उसके उसी की तरह कंटेंट्स हमें भी बनाना चाहिए, जिस तरह मतलब वो बना रहे हैं तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई डॉक्यूमेंट्रीज इस तरह, ताकि उसको जो है इनकाउंटर किया सारे जा। सारे राज अभी ना खुलवाए ना, स्टे ट्यून्ड, अगले कुछ महीनों में बहुत कुछ होने वाला ठीक है है। सर, जस्ट स्टे ठीक है, ट्यून्ड इंशाल्लाह अजीज। थैंक थैंक यू यू सो जी। मच, थैंक यू। सैम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। वेलकम ऑन बोर्ड ब्रदर, कैसे हैं आप? Assalamu alaikum to everybody. Um, वालेकुम one अस्सलाम। kind soul ने मुझे DM किया, बोला कि अच्छा स्पेस चल रहा है, तो I just joined. Thank you for offering me. मैं ज़्यादा तो नहीं, वेरी काइंड ऑफ यू। thank you. मैं ज़्यादा तो नहीं कहता हूँ पाकिस्तानी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, I never speak. But एक चीज़ मैं कुछ श्योर observation श्योर। ज़रूर मैं कहूँगा, from what I've been जी जी। noticing. एक चीज़ तो it was a little incredible for me कि our Indian Muslims, the way they kind of reacted and took on this whole thing, I'm pretty impressed. मतलब हमारे Indian, I या mean, लोग हमें अक्सर ताने भी दे, थोड़ा म्यूट कर दीजिए कैसर भाई प्लीज आप। तो सॉरी अक्सर सॉरी। लोग हमें ताने देते हैं कि भाई आप अपना मैटर सुलझाओ और ये वो तो हम कर ही रहे हैं। एंड मैं तो मोस्टली आई स्पीक ऑन आवर इश्यूज ओनली, मैं कौन होता हूँ दूसरों के बारे में कहने वाला। लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, really Indian Muslim Twitter very fought really well on this matter for what they believed. लेकिन ultimately जो ये है, इट इज मैटर ऑफ पाकिस्तान और वहाँ का, आई मीन और मैं तो सोचता हूँ इट्स अ वेरी लिबरल कंट्री अकॉर्डिंग टू मी। पाकिस्तान बहुत ही फ्री कंट्री है। लोग मतलब खुलेआम गालियां देते हैं मतलब इस्लाम को और योर फाउंडिंग फादर्स को, देयर इज नो रिpercussion। तो इट इज अ वेरी ओपन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मी, जो कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल आर मेड टू बिलीव इन इंडिया कि पाकिस्तान इतना ये है वो। मैं तो सोचता हूँ बहुत ओपन है हमारे इंडिया में। तो मतलब अगर किसी ने ऐसा ट्वीट भी किया तो गवर्नमेंट तो बाद में आएगी, पहले तो उसका घर जला देंगे लोग जाके, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट।
اس کے گھر کے باہر دھرنا کریں گے اور آس پاس والے اس کا بائیکاٹ کر دیں گے, اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا, اور اس کے بعد میں گورنمنٹ آئے گی اور اس کا گھر بلڈوز کر دے گی. تو یہ تو حال ہمارے انڈیا کا ہے. اینڈ پاکستان تو آئی مین کیا میں کہوں, یو نو اٹ از لائک یو کین گیٹ اوے وتھ سو مینی تھنگس, اور بہت ٹالرنس ہے آپ لوگوں میں, یو نو. تو بس یہ میرا آبزرویشن ہے. ریسٹ, یو نو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیک مچ اباؤٹ دا پاکستانی ڈومیسٹک ایشوز. تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو سام بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. آئی تھنک آپ کی آبزرویشنز جو ہیں یہ بہت ویلڈ ہیں. دیٹس ویری ٹرو. میں اس کو پاکستان ورسز انڈیا نہیں بنانا چاہتا, بٹ یہ ہماری بھی آبزرویشنز ایسی ہی ہیں کہ پاکستان میں بیٹھ کے آپ پاکستان کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, دیر از نو پرابلم. یعنی لٹرلی ہمارے پاس پاکستان میں ایسے یوٹیوبرز ہیں جن کی آلموسٹ 100% انکم انڈیا سے آ رہی ہے کہ وہ اتنی پاکستان کو گالی دیتے ہیں. جرنلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں. اینڈ وی انکریج کنورسیشنز کہ ٹھیک ہے آئیے آپ بات کیجیے, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ پاکستان میں ہمارے جو فاؤنڈنگ فادر جیسے آپ نے کہا, آپ ان پہ اعتراض کریں. وی آر ویری مچ ریلیکسڈ آن دیٹ. انڈیا کا مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف وہ تاثر دیتے ہیں کہ پاکستان ان کے لیے ایک انسگنیفیکنٹ کنٹری ہے, لیکن دوسری طرف پورے کا پورا میڈیا وہ آلموسٹ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے پاکستان پہ. رات کو آئی تھنک شاید شام 6-7 سے کام سٹارٹ ہوتا ہوگا, اور رات گئے تک پروگرام آفٹر پروگرام ہر جگہ پاکستان یہ کر دیا, پاکستان نے وہ ایسا کر دیا, وہ کر دیا. ویئرز پاکستان میں لوگ انڈیا کی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, گانے سن رہے ہوتے ہیں, بیکاز انڈیا از جسٹ لائک another country to us. It's nothing special. There's nothing bad about it either. ایسے ہی پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی جو بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, نارملی کوئی ہمیں ایشو نہیں ہوتا اگر کوئی آدمی پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے, پرائم منسٹر کے خلاف بات کرتا ہے. kind of okay. So یہ آبزرویشن ہماری جو ہے وہ کافی شیئرڈ ہے. I agree with that part. ایک اور باقی پوائنٹ میرا, آپ کی ایک میرا اور پوائنٹ رہ گیا تھا کیسر بھائی, اف یو الاو می. جی جی اور جی پلیز پلیز. ایک چیز میں نے اور آبزرو کی ہے, جو اوورسیز پاکستانی بھی ہے آپ کے, دے آر آلسو ماشاء اللہ ویری ٹالرنٹ پیپل. مطلب میں تو خود امریکہ میں رہتا ہوں اور میں اکثر مڈل ایسٹ دبئی وغیرہ جاتا رہتا ہوں, تو دے آر واچنگ انڈین فلمز یا انڈین جو شاپس میں جاتے ہیں, ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں, کبھی وہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے. ہمارے انڈینز جو ہے نا, مطلب آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پرٹیکولر میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, وہ دے ڈونٹ گو ٹو پاکستانی اسٹور, دے ڈونٹ گو ٹو مسلم اونڈ اسٹورز, وہ نہیں جاتے. جب بھی کوئی ایسی فلم آئے گی تو وہ لوگ بوائکاٹ کرتے. لیکن ہمارے مسلمان لوگ تو ماشاء اللہ ان کا دل اتنا بڑا ہے کہ دے ریئلی ڈونٹ پے اٹینشن ٹو آل دیز تھنگس. دس از جسٹ مائی آبزرویشن, دیٹس اٹ. ابھی جیسے اکشے کمار کا یہاں پہ کانسرٹ چل رہا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں 50% آف دا پیپل آر گوئنگ دیر آر پاکستانی. سب پاکستانی جاتے ہیں وہاں پہ, حالانکہ all his films have been Islamophobic and anti-Pakistani and that's what he's done. لیکن ہمارے لوگوں کا دل بہت بڑا ہے. I mean you take it as a sarcasm جو میں کہہ رہا ہوں, but this is just my observation. No, it's very true. جیسے میں آگے میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے لیے انڈیا ایک نارمل ملک ہے. I mean ہمارے پاکستان میں ون آف دا بیسٹ جو کراچی سندھ کے علاقے میں جو کیکس ہیں وہ بامبے بیکری کے ہیں. پیپل ہیو نو پرابلم ود دیٹ. اینڈ آئی سم ٹائمز ونڈر کہ بامبے میں اگر کوئی آدمی کراچی نام کا بزنس رکھے یا لاہور نام کا رکھے, how would that turn out? So you're absolutely right. For us, India is just like another country. It's nothing special about it, nothing bad about it. ٹھیک ہے, فلمیں دیکھتے ہیں, گانے لوگ سنتے ہیں ان کے, and all that. And I genuinely hope کہ اس طرح کا ماحول وہاں پہ بھی اگر آئے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا, because ایونچولی لوگوں کو بات چیت سے ہی مسئلہ حل کرنا ہوگا ان کو. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ ہم بہت زیادہ, میں بھی انڈین کے جو انڈیا کے انٹرنل افیئرز ہیں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ بات کروں, بٹ ایز اے ہیومن بینگ, ایز نیبر, دیر آر سرٹن تھنگس اس پہ آپ کو بات کرنی پڑتی ہے, دیکھنا پڑتا ہے. آئی ہوپ کہ انڈیا کے حالات میں کچھ کلیئرٹی آئے. ایٹ دا مومنٹ میں نے دنیا میں کسی کنٹری میں اتنی کنفیوژن نہیں دیکھی جتنی میں اس وقت میں انڈیا میں دیکھ رہا ہوں. They want to be a secular democracy, but they want it to be a Hindu Rashtra. At the same time, they are interested in science and technology. لیکن جتنے بھی اینٹی سائنس لوگ ہیں وہاں پہ وہ سارے کے ملینز میں فالوئنگز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مین اسٹریم میں ہیں. calls for violence and these sort of things. I have no idea کہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, but I hope for the sake of India
हमारे हिंदू बहन भाई, मुसलमान बहन भाई, सबकी के लिए कि कुछ अच्छा ही नतीजा निकले वहाँ पे। पर थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ लाए, आपसे बात करके। थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आमिर हक साहब आए हैं, मैंने उनको इनविटेशन भेजी है जो उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं। अच्छा, मैं उनको दोबारा से मैं भेजता हूँ, शायद पहले रिजेक्ट कर दी हो उन्होंने। आई डोंट नो कि वो यहाँ पे आए और बात ना करें, ये तो फिर लड़ाई वाली बात हो गई ना। जैसे आईसी साहब आए हुए इतनी देर के, कुछ नहीं कह रहे हैं, और मुझे पता है कि यहाँ कुछ ना कह के उन्होंने बाद में जाके बड़े यूट्यूब पे वीडियोस बनाने हैं कि वहां पे तो ये भी कहा गया, वहां पे वो भी कहा गया। तो बेहतर है यहीं पे आके कह दें। आप तशरीफ ले ही आए हैं तो। क्या ख्याल है आशी साहब? अच्छा ठीक है, सही है सर, ठीक है। आई गेट इट, आई गेट दैट पॉइंट। राइट, आई थिंक वीव हैड। अच्छा हाँ, एक चीज मुझे पाक पंजाबी साहब की तरफ से मैसेजेस आए हैं कि मैं उनको क्यों इग्नोर कर रहा हूँ। अच्छा भाई, मुझे पाक पंजाबी साहब नजर नहीं आ रहे कहीं पे, मैं लिस्ट में देख लेता हूँ, उसके बाद ये फिर हमारे आखिरी कॉलर होंगे, क्योंकि इनसे जो है वो लड़ाई झगड़ा चलता रहता है चूंकि। तो लेट अस सी, क्योंकि वो बात उनका गिला है कि आप मुझे लेते नहीं हैं। पाक पंजाबी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं दोबारा लिस्ट में देख रहा हूँ, आप मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। आई होप आप मेरी बात पे यकीन करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आई डोंट नो, मैं आपके स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता हूँ स्क्रॉल करते हुए कि आप यहाँ पे नहीं हैं। दैट्स व्हाट आई हैव टू से। सो आई एम नॉट श्योर कि कोई ग्लिच है या क्या है, बहरहाल कुछ ऐसी बात होगी। राइट, आई थिंक दिस इज टाइम टू रैप इट अप। तकरीबन हमें 2 अढ़ाई घंटे हो रहे हैं। अच्छा, आमिर भाई आ गए हैं। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम सर, मैं तो समझ रहा वालेकुम। था ट्विटर में ग्लिच है, कोई इनविटेशन नहीं जा रही है आपकी नहीं तरफ। नहीं नहीं, असल में कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले इस्लाम आपको भी और जितने लोग सुन रहे हैं सबको वालेकुम सलाम, अस्सलाम। ग्रीटिंग्स। असल में ये हुआ कि शायद मैंने ऐप जो है वो दूसरे फोन में की है, तो वो परमिशन एक बार आपको पता है ना अलाउ करना पड़ता है परमिशंस में से। तो थैंक यू। ठीक 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 अच्छा, ठीक। मैं बड़ी लेट, एक तो आई एम रियली सॉरी, बड़ा लेट मैंने ज्वाइन किया है और मुझे नहीं पता कि पीछे क्या गुफ्तगू चली है, मगर जो मैं सुन सका हूँ उस पर मैं जरूर बात करना चाहता हूँ। ये भाई अक्षय कुमार का जिक्र कर, अक्षय कुमार के साथ जो कैनेडियन नेशनैलिटी लेने के बाद जो हुआ है वो हमने भी देखा है। खैर, बर इंडिया की जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर बात करना जरूरी हो गया हुआ है। हम जो हिचकिचा रहे, हेजिटेशन फील करते हैं, इंडिया नहीं कर रहा अनफॉर्चुनेटली। इंडिया ईरान पे भी बात कर रहा है, ठीक है। अब वो पता नहीं अपना एक प्रिविलेज, अपना एक राइट समझता है, या वो समझते हैं कि जनाब हम इस काबिल हो चुके हैं कि अब हम बात कर सकते हैं, ठीक है, इन द गेम है, या उस पोजीशन के ऊपर बैठे हमें बात करनी है। मगर जिस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी को, तो बीइंग अ मुस्लिम हमें बात करनी है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं, नंबर वन। नंबर दो, ये आमिर भाई, मैं बात करना आमिर इसलिए, भाई, बहुत मुझे बहुत मौका दीजिएगा। आमिर भाई आप बड़ों बड़ों को सर, मैं सुनते हैं, आप बड़ों बड़ों को सुनते हैं, जरा मेरी गुस्ताखी भी सुन लें। अच्छा, नहीं, पहले आप मेरी गुस्ताखी 5 मिनट के लिए सुन जी लो, 5 सेकंड के लिए जी सुन जी ले। जी 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 देखिए, वो बात इस तरह से है कि जो हमारी जो स्पेस है ना, उसमें जो हमने बेसिकली जो आज फिर ये जो आजकल लिबरल्स के साथ पाकिस्तान में जो वो हुआ, जिस तरह से वो एक्सपोज हुए बुरी तरह से, जी और उसमें फिर ये है कि जिस तरह से अक्रॉस द बोर्ड दुनिया भर के मुसलमानों ने, इंक्लूडिंग इंडियन मुस्लिम्स और जो ओवरसीज कंट्री में इवन जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है, वो भी जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, एंड इट शोड कि लोग एक मुश्तरका कॉज के लिए वो इकट्ठे हुए हैं। तो उसमें कुछ बातें जो हैं वो हमने एक्सचेंज की, मैंने और सैम भाई ने। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया के लिए हम एक सेपरेट एक ठीक रखें स्पेस, क्योंकि उसके लिए ठीक। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वो करना जरूरी है। हम्म। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लेकिन इस पे जुमला एक आखिरी करके, आई एम रियली सॉरी, मुझे फरमाइए। बैकग्राउंड नहीं पता था, इसलिए शायद मैं जी वो जी शायद इस तरह बात, मैं जितना मैं सुन सका मैं उस पर जरूर बात करना चाह रहा था। जी जी, जरूर देखें, जरूर। अगर हम मैं ये बात इसलिए रखना चाह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडियंस जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, या इवन मुस्लिम्स हैं, जो कि ये एक बड़ा अजीब फील करते हैं कि जी कोई आउटसाइडर को बात कर रहा है, या अक्रॉस द बॉर्डर जो है ना, कोई बंदा बात करना शुरू हो गया है, तो उसको कोई खुजली नहीं है कि वो बात कर रहा है। उसके पीछे एक वैलिड रीजन है। वो रीजन ये है कि जो वहां रहते हुए मुसलमान बात करना चाह रहा है उसका गला दबाया जा रहा है। देखिए, दो ऑप्शन है आपके पास। एक ये है कि जिस जगह में ये इशू हो रहा है, वहां के लोग अपने हकूक के लिए आवाज उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे, नहीं, उनको दबाया जाता है, उनके अकाउंट्स को ट्रेस किया जा रहा है। अभी मौलाना कलीम साहब को छोड़ा गया बेल के ऊपर, पूरा प्रेशर था कि ना किया जाए। यानी मुसलमानों की आवाजों को जब दबाया जाएगा तो फिर कौन बोलेगा? बाहर से मुसलमान बोलेंगे, और क्यों नहीं बोलेंगे?
جب بنگلہ دیش کے ہندو کے لیے یا پاکستان کے ہندو کے لیے یا کسی اور ہندو کے لیے یہ بولنا اپنا رائٹ سمجھتے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی رائٹ ہے. بحیثیت مسلمان ہم بات کریں گے. میں صرف اتنا ان کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں، فل سٹاپ. اگلی بات یہ ہے جو آپ نے وہ قبر کی بات بڑی پچھلے دنوں چل رہی تھی اور بعد میں پتا چلا کہ حیدرآباد انڈیا کا وہ واقعہ ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ایک جملہ بولا تھا، میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین کنکلوژن یا ون لائنر ہو نہیں سکتا تھا کہ دیسی لبرلز نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھود دی. اس قبر میں اس قبر کے اندر انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو دفن کر دیا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قبر واقعتاً دیسی لبرلز کی قبر تھی جس کے اوپر واقعی جنگلہ لگا ہوا تھا اور تالا. اور جو ان کی تالا ان کی عقلوں پر لگا ہے وہ ان کی قبروں پر بھی لگ گیا اب، کیونکہ اس حد تک نیچے گر چکا ہے. اس حد تک اس سے پتا چلتا ہے پروپیگنڈا مشین کیسے کام کرتی ہے. ہم اگر سچی خبر بھی لے کے آتے ہیں کہتے ہیں جی نہیں، پہلے تو ہوتا ہے جی فیک خبر ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے جی انڈیویجول کا واقعہ ہے. میں سوال یہ رکھتا ہوں، فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان لیا جائے پاکستان میں کسی ایک بندے نے یہ کر دیا تھا 1 منٹ کے لیے، خبر سچی نکل آئی، آپ نے پوری مسلم کمیونٹی کو رگیت کے رکھ دیا. اور پروگرامز کیا ہو رہے ہیں، 8 8 10 10 بندے بیٹھ کے ویلے نکٹو جن کو گھر میں جناب کو ٹھنڈی روٹی بھی نہ دے، ٹھنڈا سالن بھی نہ پوچھے، وہ ٹی وی پر بیٹھ کر لگے ہوئے ہیں بات کرنے. او ہو مسلمانوں نے اپنی نوجوان لڑکیوں کو دفنانا بند کر دیا، وہاں تو ریپ شروع. او خدا کے بندو، کس دنیا پہ رہ رہے ہو ہیں؟ وہ صبح و شام یہاں پر لوگ فوت ہو رہے ہیں، ایک خبر نکلی ہے انہوں نے ڈنڈورا تماشا ڈھول بجانے شروع کر دی ہیں. اے جناب، مسلمان تو قبر میں دفنانے سے اپنی لڑکیوں کو روک رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے، میں سوال پوچھتا ہوں، یہ جتنے انہوں نے جو ہے نا وہ پوری پلٹون کھڑی کی ہوئی ہے جو کہ اس وقت دیسی لبرلز بن چکے ہیں، جو کہ مسلمان تھے، اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم مسلمان بیک گراؤنڈ سے ہیں، انہوں نے اپنے کتنے مردوں کے ساتھ نیکروفیلیا کیا ہے وہ سامنے آئے. ان کے تھوبڑے تو دیکھیں نا، وہ سامنے آئے. یہ جتنے دیسی مسلمان دیسی لبرلز ہیں، یہ ایکس مسلمز ہیں، مرتد ہیں، میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سامنے آئیں اور یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنی دادیوں، نانیوں، اپنی بھابھیوں، اپنی موسیوں، خالاؤں اور مامیوں کو دفنایا نا اپنے ہاتھوں سے، اپنے خاندان کی، ان کے کتنوں کے ساتھ کیا ہے؟ فیر انف عامر بھائی، تھینک یو، آپ کا پوائنٹ ہے. جی سیم بھائی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے نہیں شکریہ. میں کچھ تھوڑا سا میرے ذہن میں آئی بات. دیکھیے، ایک تو ہے نا یہ جو جیسے وہ قبر والی بات آئی ہے، اور بھی ایسے شاید فیوچر میں بھی اور آئیں گے. تھوڑا کیسر بھائی تھوڑا میوٹ کر دیجیے پلیز. تو ایسے اور بھی فیوچر میں انسٹنسز ول کم ویئر دے ول اسپریڈ، بیکاز دیکھیے یہ جو اسلاموفوبیا ہے نا، اٹس اے ویری ویل آئلڈ مشین. اب دیکھیے میں ہوں یا میری طرح اور بھی لوگ آپ کو دیکھیں گے اسپیس میں، ہمارے انڈین مسلم سے، وی آر ناٹ آرگنائز پیپل، وی آر آل ڈوئنگ اٹ آن اوور انڈیویجول کیپیسٹی. ہم لوگ کوئی ایک آرگنائز، ہمارا کوئی اس طرح سے یہ نہیں ہے. اور بھی لوگ جو انڈین مسلمس نے جو اس معاملے میں آئے ہیں، یا اس سے پہلے بھی جو ہوا تھا وہ قبر والا فیک نیوز، سو they are all not organized, they are all individuals who are doing it on their behalf. بٹ جو اپوزٹ سائڈ ہے، جو ہمارا انڈیا میں جو وی آر فائٹنگ اے ٹو فرنٹ وار ان انڈیا. ہمارا تو انڈین مسلمز آر فیسنگ ویری ڈیفیکلٹ سچویشن، کیونکہ لاٹ آف پیپل آر دے آر ہیونگ دی ایگزسٹینشیل تھریٹ. لیکن ڈسپائٹ دیٹ وی آر ڈوئنگ واٹ وی آر اور جہاں تک اسلام کی بات آتی ہے تو پھر انڈیا کیا، پاکستان کیا، جرمنی کیا، اور فلسطین کیا، آن دیٹ وی آر آل ٹوگیدر. تو فرق نہیں پڑتا ہے کہ کس نے ہمارے اوپر انگلی اٹھائی، وہ کون سے ہیں، تو وی آر آن دا سیم پلیٹ فارم آن دیٹ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا جو دشمن ہے وہ بڑا ہی مکار اور بڑا ہی عیار ہے. They will use every lie, every fake news to defame Islam. اور دیکھیے یہ جب وہ انڈیا میں جب وہ پاکستانیوں کو گالی دیتے ہیں، جو ورڈ جہادی استعمال کرتے ہیں یا اسلام، تو دے آر بیسیکلی ٹارگیٹنگ انڈین مسلمس. وہ ہم لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو when we are defending others, we are defending ourselves also, part of it. تو یہ، اور اسلام کی جہاں تک بات آتی ہے تو they will use Islam as a trope to attack every Muslim in this world. تو یہ کوئی انڈیا اور پاکستان کا معاملہ ہی نہیں ہے. دس از دا کامن بیٹل وی آر فائٹنگ اگینسٹ اسلاموفوبیا، بیکاز ہماری لڑائی کیا ہے، ہمارا ایگزسٹنس ہی اسلام ہے. جس دن ہم نے وہ سرنڈر کر دیا تو پھر لڑائی ختم ہو گئی نا. تو دیٹ از واٹ اٹ از اینڈ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں henceforth in future we should have some kind of mechanism, some kind of میں تو کہتا ہوں کہ I don't know how it is، میری کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، میں صرف سجیشن ہی دے سکتا ہوں. I don't have that means.
وی شوڈ ہیو سم جوائنٹ میکینزم ٹو فائٹ اسلاموفوبیا. میں تو بولتا ہوں پورا ساؤتھ ایشیا کا ہو، انڈین مسلم، پاکستان، بنگلہ دیش، مالڈیوز، موریشس یا شری لنکا، جتنے بھی مسلمس ہیں ہمارے ساؤتھ ایشیا کے، وی شوڈ کم ٹوگیدر اینڈ فائٹ